بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارن تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی دوستان مکرم محترم ماہ محرم الحرام اپنے دامن میں بے شمار نسبتوں کو اور برکتوں کو اور سعادتوں کو اور رفعتوں کو لے کر ہم پر سایہ فگن ہے اور آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے۔ تاریخ اسلام میں آج کا دن ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی شہرت شروع سے اب تک ہے۔ یہ 10 محرم الحرام عاشورہ، اسی روز زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی اور اسی تاریخ کو قیامت بھی برپا ہوگی۔ یہی وہ دن ہے 10 محرم الحرام کہ جس میں سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی تاریخ میں آپ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا۔ اسی تاریخ 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی کی پہاڑی پر جا کر ٹھہری۔ اسی 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلت عطا کیا گیا۔ اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو 40 سال کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دوبارہ ملنا اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا۔ یہ تاریخ اپنے دامن میں کتنے اہم واقعات لے کے رکھی ہوئی ہے۔ انہی میں سے ایک 10 محرم الحرام یوم عاشور ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی میں ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے۔ اسی تاریخ کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی۔ داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی۔ اسی 10 محرم الحرام کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین سیدتنا
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح منعقد ہوا۔ یہ تاریخ آپ دیکھیں اپنے دامن میں کتنے نسبتوں کو لیے ہوئے ہے۔ اور پھر اسی 10 محرم الحرام کو اللہ اکبر حضرت حر جو امام حسین کو ساتھ ساتھ لے کر کربلا پہنچے اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو نواز رسول سے جنگ ہو رہی ہے، اس تصور سے حضرت حر کو سخت قسم کی کپکپی طاری ہوئی اور سیدنا حر اس بات کو سوچ سوچ کر کانپ جاتے۔ ایک آدمی دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا کہ تیرے چہرے پر خوف کے اثرات دیکھ رہا ہوں، جبکہ کوئی ہم سے پوچھے کہ کوفہ کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں حر، لیکن آج تیرے چہرے پر خوف ہے، تیرے جسم پہ لرزہ اور کپکپی ہے، کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے یہ ایک جنگ ہے، اور یہ جنگ نواز رسول سے ہے، اور نواز رسول سے جنگ دراصل اپنی عاقبت کے ساتھ لڑائی ہے، اپنی آخرت کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اس وقت میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، اور میں حر کسی قیمت پہ بھی جنت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ بالآخر اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا اور امام علی مقام کے لشکر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ امام علی سے اس نے تو معافی مانگی اور کہا کہ میں نے ہی آپ کو مجبور کیا کہ آپ کو یہاں تک لے کر آؤں۔ امام علی مقام نے اس کی توبہ کو، معافی کو قبول کیا اور کہا کہ اب تم آزاد ہو۔ اس نے کہا کہ حضور اب میں آپ کا سپاہی ہوں اور مرنے کے دم تک آپ کا ساتھی ہوں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں اے حر تجھے مبارک ہے کیونکہ تو حر ہے۔ حر کا معنی آزاد، حر کا معنی آزاد، کہتے ہیں حریت، حریت آزادی کو کہتے ہیں۔ تو کہا کہ تجھے مبارک ہو کہ تو آزاد ہے۔ اس نے کہا، آپ نے فرمایا گھوڑے سے اترا؟ کہا کہ نہیں حضور، اب تو شہادت کے ساتھ ہی گھوڑے سے اتروں گا، اور اسی 10 محرم کو پھر اسی جنگ میں جسے جنگ کربلا کہتے ہیں حضرت حر جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں۔ پھر شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے، اسی میں حضرت قاسم بھی شہید ہوتے ہیں جو کہ 19 سالہ شہزادے ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں، اور آپ امام کے بھائی حضرت عباس بن عبداللہ وہ بھی شہادت پاتے ہیں۔ علی بن حسین اور عبداللہ بن حسین کو بھی شہادت ملتی ہے۔ اس طریقے سے مسلم بن اوسجہ اور دیگر جو آپ کے ساتھی ہیں وہ سارے شہید ہوتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر یہی 10 محرم ہے کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اب اکیلے تنہا امام حسین علی مقام رہ گئے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور میدان میں اترتے ہیں۔ شیر کا بیٹا ہے، شیر ہے، جہاں جاتا ہے لاشوں کو بچھا دیتا ہے۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اکیلے اکیلے آؤ گے تو کبھی بھی تم اس کو نہ پکڑ پاؤ گے، اس کے خادموں کو نہ پکڑ پائے۔ زہیر بن قینقیل کو کیا پکڑ لیا تھا، جو صحابی رسول تھے لیکن لشکر حسین میں تھے، بڑی کوشش کی، 2 ادھر سے آتے مارے جاتے، 4 ادھر سے آتے مارے جاتے، لیکن جب ساری طرف سے دائرہ بنا کر حضرت زہیر کو گھیر لیا گیا اور پھر ایک نے سینہ آگے سے گھونپ دیا، دوسرے نے پیچھے سے گھونپ دیا، تب جا کے زہیر کو شہادت ہوئی اور وہ کسی طریقے سے قابو پائے۔ تو یہ تو ان کا سردار ہے۔ طے یہی ہوا کہ حسین کے اوپر
کٹھا حملہ کرو، پوری طرف سے حملہ کرو، اور بالآخر ان کا مقابلہ کیا۔ شیروں کی طرح امام حسین نے مقابلہ کیا، مگر بقول شاعر وہ گل عذار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ حضرت امام حسین ان ہزاروں یزیدیوں اور ناعاقبت اندیشوں کے جال میں تھے، گھیرے میں تھے، اور بالآخر جام شہادت اسی 10 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام ہے، 61 ہجری ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، امام حسین شہادت پا جاتے ہیں۔ ظالموں نے نہ صرف نواسہ رسول کو شہید کیا، بلکہ بے دردی کے ساتھ ظلم اور بربریت کا اور اپنے باطن کے خبث کا خوب اظہار کیا کہ وہ کتنے بدباطن لوگ تھے۔ آپ کے جسم اطہر پر موجود لباس کو پھاڑ دیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کو آپ کے جسم کے ساتھ روندا گیا، امام حسین علی مقام کے جسم اقدس کی ہڈیوں کا چور چور کیا گیا۔ اور پھر یہاں تک بات ٹھہرتی نہیں ہے، شمر اپنے ساتھ ابن یزید خولی ابن یزید کو ساتھ لاتا ہے، اور وہ بدبخت شقی القلب وہ آدمی امام صاحب کے سر کو ان کی جسم اقدس سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ 10 محرم کو ہوا، اسی عاشورہ کی تاریخ میں ہوا۔ وہاں سے خیموں کی طرف گئے، خیموں میں مال و اسباب کو لوٹا، خیموں کو آگ لگائی، اور پھر بیویوں کو قید کیا، اور حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کو قیدی بنا کر ابن زیاد کی طرف گورنر ہاؤس بھیج دیا گیا۔ عزیزان مکرم محترم، یہی خولی جس نے امام کے سر اقدس کو ان کے جسم اطہر سے جدا کیا تھا، وہ خود لے کر ابن زیاد کے دربار میں امام کا سر لے کے جاتا ہے، جبکہ باقی شہداء کرام کے سروں کو قیس بن اشعث اور شمر بدبخت، یہ سارا یہ کوئی ایک نہیں ہے، سب اس کے اندر ہے۔ کوئی کہے کہ میں نہیں تھا، جس نے بھی اس کی حامی میں ہاں ملائی وہ جسمانی طور پہ نہیں بھی تھا تو وہ تھا، وہ مجرم ہے، وہ گناہگار ہے، وہ اس قتل میں شریک ہے۔ دلائل بعد میں، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف ایک نقشہ۔ امام علی مقام اور آپ کے دیگر رفقا کے سروں کو ابن زیاد کے گھر میں لے جایا گیا دربار میں، اور پھر عمر بن سعد، وہ عمر بن سعد جس کا ذکر کل ہوا، کون تھا؟ جس نے وہ یزیدی لشکر کو کمانڈ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ مہم میں ہی پوری کروں گا، ایران کی مہم کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں آیا تھا، تمام تر پیشکشوں کے باوجود بھی بدبخت دنیا کے ہوس میں آج امام کے خون کے درپے تھا۔ وہ عمر بن سعد کربلا میں ہی ٹھہر جاتا ہے۔ صبح 11 تاریخ کو اپنے جو ساتھی تھے ان کا جنازہ پڑھتا ہے، ان کو دفناتا ہے، اور شہداء کے جسموں کو یوں ہی بے گور و کفن چھوڑ کے وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ وہیں قبیلہ بنو اسد موجود تھا، انہوں نے بعد میں جب یہ یزیدی لشکر چلے گئے، ابن سعد کا پورا قافلہ چلا گیا، تو بعد میں ان شہداء کو انہوں نے کفن دفن کا سلسلہ کیا، اور پھر یہ معاملہ یہاں پر کربلا کے میدان کا ختم ہوتا ہے۔ وہاں سے بیویاں، چھوٹے بچے حضرت امام زین العابدین ابن زیاد قیدی بنا کر تو کوفہ کی طرف بھیج دیے جاتے ہیں۔
تو جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جا رہی تھیں اور یزید کے فوج کے سپاہیوں نے ان کو قیدی بنایا ہوا تھا، تو سیدہ زینب بنت علی نے یعنی امام حسین کی بہن نے اپنے بھائی کے خون میں لت پت جسم کو دیکھا تو تڑپ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، واہ محمدہ واہ محمدہ، آپ پر اللہ اس کے فرشتوں کا درود و سلام، حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں، واہ محمدہ آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی، ان کی لاشوں پر خاک اڑ رہی ہے۔ سیدہ زینب کے الفاظ کو سن کر ہر دوست اور دشمن کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل بہرحال سخت تھے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ امام عالی مقام کا سر انور ابن زیاد کے دربار میں رکھا گیا، ایک تشت کے اندر تھا، ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ امام کے نازک نازک ہونٹوں کو اس چھڑی سے چھیڑتا تھا، چھوتا تھا۔ زید بن ارقم جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ تڑپ اٹھے، کہا بدبخت، ان ہونٹوں کو میں نے رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو گستاخی کر رہا ہے، تو بے ادبی کر رہا ہے، تجھے حیا نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ تو بڈھا ہے، بڈھا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا، اور پھر سپاہیوں کو کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دو۔ باوجود اس کے حضرت زید بن ارقم وہاں سے جا رہے ہیں تو پھر بھی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بندگان خدا، تم تو خدا کے بندے ہو، تم اس غلام زادے کے غلام بن گئے ہو، کچھ تو ہوش کرو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ ایک مکمل ایک وعظ فرماتے ہوئے بالآخر آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کے دل پر کوئی نرمی نہیں آ رہی۔ پھر وہاں سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ایک بڑی مسجد جو کوفہ کی ہے وہاں ساروں کو جمع کیا جائے، ان قیدیوں کو، ان سروں کو وہاں رکھا گیا، اور ابن زیاد نے پھر وہاں پہ بڑی زبردست تقریر کی اپنے طور پر، اور اس تقریر میں وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اسلام کو فتح ہو گئی اور امیر المومنین یزید جیت گئے، جھوٹے کا بیٹا جھوٹا مارا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک اور صحابی عبداللہ بن عفیف اس اجتماع میں موجود، اس نے کہا دفع ہو، برباد ہو، تو جھوٹا ہے، تو علی کو جھوٹا، حسین کو جھوٹا اور کذاب کہتا ہے۔ جب اس نے ابن زیاد نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عفیف کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس نے انہیں کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ان کو دھکے دے کے وہاں سے بھیجا گیا، لیکن ابن زیاد کا غصہ ٹھنڈا نہیں تھا۔ اجتماع ختم ہوتا ہے، گھر سے حضرت عبداللہ بن عفیف کو بلایا جاتا ہے اور ان کو قتل کر کے چوک میں ان کی لاش کو لٹکا دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سامنے آئے گا اسی انجام کو پائے گا۔ یہ خون ہے، خونی مناظر ہیں، ایک سر پہ خون سوار چڑھا ہوا ہے۔ ابن زیاد بدنہاد نے امام علی مقام امام زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ دیا، بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پشت پہ بٹھا دیا، اور سروں کو کہا کہ بازاروں میں گھماتے ہوئے ان کو اب امیر المومنین کی طرف لے کے جاؤ۔ اور جب وہ قافلہ وہاں جا رہا تھا تو پہلا ایک پڑاؤ آیا، وہاں ایک گرجا تھا، گرجا، وہاں انہوں نے وقفہ کیا اور اپنی شراب و شباب میں لگ گئے۔ تو گرجے کی دیوار پر اچانک ان کی نظر پڑی تو ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ شعر کیا لکھا ہوا ہے؟
یہ معجم الکبیر میں حدیث نمبر 2873 شعر لکھا ہوا ہے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب، کہ وہ قوم جو حسین کو قتل کرتی ہے کیا وہ اس بات کی امید رکھتی ہے کہ اس کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ ان شرابیوں نے، ان قاتلین نے اس شعر کو پڑھا تو گرجے کے راہب کو بلایا، کہا کہ یہ شعر کس نے لکھا؟ کہا پتہ نہیں کس نے لکھا، لیکن 500 سال سے لکھا ہوا۔ اللہ اللہ، 500 سال سے لکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ اسی وقت نمودار ہوا۔ اس نے کہا پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، ابھی دیکھا ہے۔ بعض کتابوں میں تذکرہ میں لکھا ہے کہ 500 سال پہلے کا لکھا ہوا۔ راہب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ نبی کے نواسے ہیں، حسین ابن علی ہیں، ان کا سر ہے، ان کے گھر والے ہیں، باقی ساتھی ہیں، ان کے سر ہیں۔ میں نے کہا کتنے بدبخت ہو، کتنے شقی القلب ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیتے ہو۔ تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک رات کے لیے یہاں ٹھہر جاؤ اور یہ سر مجھے دے دو، میں اس کی خدمت کروں۔ اور انہوں نے کہا ایسی خواہ؟ کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا 10,000 درہم۔ کہا دیے۔ 10,000 درہم دے کر وہ راہب، وہ پادری، وہ نصرانی، وہ عیسائی، اس نے 10,000 درہم دے کے امام حسین کا سر انور ایک رات کے لیے ادھار اپنے پاس ایک خاص مقام پہ رکھا، چہرے پاک کو دھویا، زلفوں کو دھویا، خون اور گرد سے صاف کیا، خوشبو لگائی اور پوری رات سر انور کی زیارت کی اس نے۔ اور اس نے دیکھا کہ سر انور سے ایک نور نکلتا ہے۔ اس نور کے نکلنے کی دیر تھی کہ اس کے دل میں روشنی گئی، اسلام کی حقانیت، سچائی اس کے دل میں آ گئی اور اس نے اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ پر یہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، سر تن سے جدا ہو کر بھی یہ کرامات رکھتے ہیں کہ آج بھی ان کو کوئی عقیدت سے دیکھتا ہے تو اس کو دولت ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو جو صاحبان ایمان ہوں گے ان کا کیوں نہ بھلا ہوگا، لیکن شرط تو عقیدت کی ہے۔ ملے گا تبھی جب عقیدت ہوگی، ملے گا تبھی جب محبت ہوگی۔ اور یہاں تو اہل بیت سے محبت کی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو مودت کا تقاضا ہے۔ مودت تو محبت سے اغلب ہے، مودت محبت سے اغلب ہے۔ یعنی جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ پانی سے محبت بھی کرتی ہے، اس کا تعلق مودت کا ہے۔ میں اور آپ اور مسلمان مومن اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں کہ بغیر محبت اہل بیت کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح سے پائے کیوں مودت کا تقاضا کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم سے مودت کا ہی تقاضا۔ تو ایمان والا محبت کرے تو کیوں نہ وہ سیڑھیاں چڑھے گا۔ یہ مومن نہیں تھا تو سر انور سے محبت کرتا ہے تو ایمان نصیب ہو رہا۔ اللہ غنی۔ وہ وہاں سے چل پڑے، تھوڑا آگے جا کر ایک پڑاؤ کیا، اور انہوں نے جب وہ تھیلیوں کو کھولا جن کے اندر وہ 10,000 درہم پادری نے انہیں دیے تھے، تو کیا دیکھا کہ وہ تو درہم ہے ہی نہیں، وہ تو اب ٹھیکریاں سی ہیں۔ اور ٹھیکریوں کی ایک طرف کیا لکھا ہے، وَلَتَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، سورہ ابراہیم۔ اور دوسری طرف لکھا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ظالم ظلم کرنے والے ان قریب جان جائیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ ان کے کرتوت، ان کا انجام ان کے اپنے ہاتھوں میں اعلان کر رہا تھا کہ تم نے اپنے لیے کیا طے کر لیا ہے۔
یعنی مکرم محترم، جب یزید پلید کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسیران اہل بیت اور شہدائے اور کربلا کے سر یہ اب ادھر آ رہے ہیں تو دمشق پہنچنے والے ہیں، دمشق دارالخلافہ ہے، پہنچنے والے ہیں، تو اس نے کہا پورے شہر کو آراستہ کرو، جشن کے منظر بنا دو، جشن کی کیفیت کر دو۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا یہ وہ تاجر تجارت کی غرض سے دمشق آئے، انہوں نے کہا آج یہاں اس دمشق میں کیسا جشن ہے، کیا ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کو مار دیا گیا ہے، اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کا سر، اور باقی قیدی آج دمشق آ رہے ہیں، امیر المومنین یزید کہتے ہیں کہ آج جشن منایا جائے گا۔ اس نے کہا یہ بدبختو کہاں سے آ رہے ہیں، کس طرف سے ہیں؟ انہوں نے کہا باب الساعہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ حضرت سہل باب الساعہ کی طرف دوڑتے ہیں اور جا کر اہل بیت کے قافلے سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر آنکھیں گیلی ہیں، دل افسردہ غمزدہ دلدوز ہے، ایک عجیب کیفیات ہیں، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے سر سے آواز تلاوت کی آتی ہے۔ یہ ایک اپنی جگہ کرامت ہے، یہ اپنی جگہ ایک کرامت ہے، اس میں لیکن علامت یہ ہے کہ اللہ کا پیارا جو ہوتا ہے اس کو قرآن سے کتنی محبت ہے کہ سر کٹ بھی جاتا ہے تلاوت جاری ہے۔ لیکن بعض علماء نے ایک بہت ہی پیارا اور انتہائی خوبصورت نقطہ لکھا ہے کہ اس کرامت کے اظہار کی وجہ کیا ہے، اس کرامت کے اظہار کی وجہ کیا ہے کہ امام علی مقام کا سر، اس کا لب ہلتے ہیں، آواز آتی ہے تلاوت کی، کلام کی آواز آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہا تاکہ لوگ سر انور کی اس کرامت کو دیکھ کے فقط اسی کی طرف متوجہ رہیں، بیویوں کی طرف نگاہ نہ اٹھے، ان کے پردے میں کوئی فرق نہ پڑ جائے، ان کی جو عصمت ہے وہ محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ ایک روایت میں یہی صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے اور کہا کہ ملاقات کی تو ایک بچی آپ سے ملتی ہے، آپ نے پوچھا بیٹا تم کون؟ اس نے کہا میں سکینہ بنت حسین، امام حسین کی بیٹی ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنا جو بھی غم تھا اس کا اظہار کیا، تو سکینہ بی بی فرماتی ہیں کہ بھائی جان آپ صحابی رسول ہیں، ہمارے نانا جان کے بڑے گہرے ساتھی ہیں، آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہیں، ایک میری درخواست ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ امام علی مقام کا سر ہماری اونٹنیوں کے پاس ہے، اس کو کسی طریقے سے مقدم کر دیا جائے، آگے کر دیا جائے، سب سے آگے، تاکہ لوگ سر حسین کو دیکھنے آئیں، ہمارے پردے محفوظ رہ جائیں۔ اس وقت حضرت سہل نے 4000 درہم دے کر یہ سفارش کی قافلہ والوں سے کہ بھائی اس کو آگے کر دو، تو وہ یہ قدم قدم پہ پیسے کے بھوکے تھے، انہوں نے اس لیے وہ اگر لکھائی یہ کہتا ہے کہ اگر کرامت کی وجہ تلاش کرو تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عصمت و طہارت اہل بیت اطہار کی چادروں کی حفاظت کے لیے سر حسین تلاوت کر رہا تھا، تاکہ سب کی توجہ اس طرف آ جائے، بیویوں کی طرف کوئی گندی نگاہ نہ اٹھ پائے، کوئی ان کی چادر بھی نہ دیکھے۔ عزیزان مکرم محترم، یہاں سے دربار میں پہنچے، اس نے جو ڈرامہ کرنا تھا کیا یزید نے، اور نعمان بن بشیر وہ جو کہ اس وقت گورنر تھے، ان کو مسلم بن عقیل کے کیس میں جن کو کہا معزول کر دیا گیا تھا، کل ہم نے تاریخ آپ کے سامنے رکھی، ان کو واپس بلایا گیا اور کہا گیا کہ ان سارے اسیران کربلا کو اور امام زین العابدین علی بن حسین کو، یہ سب کو لے کر اپنی قیادت میں اپنی حفاظت میں مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے، آہ و بقا کی ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے،
جو دیکھتا ہے دھاڑے مار مار کے روتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، کیونکہ خاندان اہل بیت کا خون بہا دیا گیا۔ بہت کچھ بیان کرنے کو ہے، لیکن یہاں پر بس مختصر سے وقت میں آپ دوستان مکرم کی بارگاہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید امام علی مقام اور آپ کے رفقا کا قتل کرنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد رکتا نہیں۔ وہ مدینہ پاک جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مدینہ والوں کو مکر و فریب کرے گا، ان کے ساتھ گڑبڑ کرے گا، وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ روایات موجود ہیں جو مدینے کے فضائل میں کہ مدینے کو تکلیف نہ ہو، لیکن یزید پلید نے اپنی تمام تر غلاظت بھری سوچوں اور کرداروں کے ساتھ مدینہ پاک کی بے حرمتی کی، کعبۃ المعظمہ کی بے حرمتی کی، اس پر آگ کے بھرے ہوئے گولے پھینکی گئے، دیوار کعبہ کو شکستہ کر دیا، کمزور کر دیا۔ حضرات جو دفاع پہ موجود تھے 2 ماہ تک اس مشن میں، اس محاذ پہ رہے، اور پھر بالآخر وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ ایک ظلم و بربریت اور بے حیائی کا بازار اس نے گرم کر دیا۔ 3 سال گزرے اور یہ دنیا سے نکل کر تو جہنم کی طرف چلا گیا۔ کوئی بھی آج اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے فیصلہ دے دیا، ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ یزید کہاں ہے، کون ہے، اس کی اولاد کون ہے، کسی کو کیا پتہ۔ حسین کون ہے، حسینی کون ہے، حسینیت کیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید آتا ہے، جو تقریباً 6 ماہ کی لیے آتا ہے، لیکن اس کو اپنے باپ کی کرتوت بالکل پسند نہیں تھے۔ وہ ہر وقت اپنے باپ کی کرتوتوں کی وجہ سے غمگین ہی رہتا تھا، اور بالآخر وہ مر گیا۔ پھر سلسلہ جو چلا سو چلا۔ یزید کی موت کے بعد اگلا مرحلہ جو آپ دوستوں کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا اس کم وقت کے اندر، یہ 1500 سال ہو چلے ہیں اور کربلا بیان ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، سب اپنے اپنے انداز سے بتائیں گے۔ میں آج ان 10 روز سے آپ کے سامنے جو تاریخی حقائق رکھ رہا ہوں تاکہ اس نسل تک بھی بات پہنچ جائے۔ ایک دفعہ تو پورا سنا دوں، اس کے بعد فلسفہ تو ہوتا ہی رہے گا۔ فلسفہ سنانا منع نہیں ہے، فلسفہ سنانا منع نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ کہ فلسفہ سنانا، شاید مولوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فلسفہ بگاڑنا منع ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم جیسے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے قربانی، مثال کے طور پہ قربانی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، تو صحابہ نے پوچھا اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے، ملے گا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا فلسفہ بھی بتایا اور اجر بھی بتایا۔ اس لیے فلسفہ بتانا جو اجر پر ابھارتا ہو، عمل پہ ابھارتا ہو، وہ منع نہیں ہے، وہ ممنوع نہیں ہے۔ لیکن صرف فلسفہ رہ جائے، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی، تلقین غزالی نہ رہی، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ؟ تو اگلا مرحلہ عزیزو وہ یہ ہے کہ یزید مر گیا، کھپ گیا، واصل جہنم ہو گیا، وہ جانے اب رب کا حساب جانے کہ رب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یقیناً ہماری عقیدت یہی کہتی ہے، ہمارا عقیدہ یہی کہتا ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ خاندان اہل بیت کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والا بدبخت و لعین ہو جائے، وہ فاسق ہو جائے، تو جو خاندان اہل بیت کا بے دریغ خون بہا دے اور اس میں ائمہ اہل بیت میں سے امام حسین کا خون بہا دے اور پھر ان کی لاش کو بھی وہ اس کو بھی ان کی بھی بے حرمتی کرے، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ کیسے بچ سکتا ہے جہنم کی آگ سے؟ کبھی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟
رب کا ایک نظام ہے، وہ اپنا کام جس سے چاہے لے لے، وہ محتاج نہیں کہ کسی پگڑی والے سے ہی لے گا، کسی ممبر پر بیٹھے والے سے ہی لے گا، لمبی داڑھی والے سے لے گا، مسجد کے امام اور مصلی پر کھڑے ہوئے قاری سے لے گا۔ رب کی یہ اس کا انتخاب ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس کا فضل ہے، اس کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہے منتخب کر لے۔ اللہ نے انتخاب کرنا تھا، باتیں کرنے والے باتیں کر گئے، غازی علم الدین شہید نمبر لے گئے، باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہ گئے، ممتاز قادری نمبر لے گئے۔ وہ کون سی مسجد میں امام تھے یا کسی مدرسے میں قاری صاحب تھے؟ کچھ بھی، عزتیں انہی کے پاس آ گئی۔ لیکن کچھ ایسا بھی ہے کہ ریکارڈ کے اندر بدبختی موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان بدبختوں سے بھی دین کا کام لے لیتا۔ حجاج بن یوسف انتہائی شقی آدمی، انتہائی سخت آدمی، ہزارہا مسلمانوں کا قتل کرنے والا آدمی، حجاج بن یوسف، لیکن جس سے کام لینا لے لے۔ آج قرآن پاک کے اوپر جو اعراب لگے ہیں یہ اس کا کارنامہ ہے کہ اسلامی سرحدیں پھیل رہی ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھنے میں دقت آتی ہے، ہر کوئی تو فاعل اور مفعول کی تمیز کر کے زبر زیر نہیں ڈال سکتا، تو چلو براہ راست ایک ٹیم لگاؤ اور ان کے اوپر زبر زیر ہی ڈال دو۔ وہ آدمی جس نے مسلمانوں کے ہزاروں سروں کو قتل ذبح تنوں سے جدا کر کے تو پہاڑ بنا دیے، مینار بنا دیے سروں کا، ایسا بدبخت ترین آدمی رب نے اپنی کتاب کا کام اس سے بھی لے لیا۔ اب آپ سنیے، ایک اور تاریخ میں بدبخت ترین آدمی ہے اور اس کا نام ہے مختار ثقفی۔ وہ مختار ثقفی آدمی، مختار ثقفی یہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ میرے پاس جبریل آتے ہیں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن اس دعوے سے پہلے کیا ہوا؟ یہ ابن زیاد نکل گیا، ختم ہو گیا، اب یہ گورنر بنتا ہے۔ جب یہ گورنر بنا تو اس نے گورنر بنتے ہی سب سے پہلا جو تہیہ کیا، اپنے اندر طے کیا، وہ یہ کیا کہ میں قاتلان حسین کو چن چن کے ماروں گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فہرست تیار کرائی، ان کا نام، پتہ، ایڈریس لینا شروع کیا اور پھر ان کو چن چن کر مختار ثقفی نے ان کو قتل کیا۔ مثال کے طور پر ابن سعد، وہ جو لشکر کا سپہ سالار بنا یزیدیوں کا، اس کو مختار ثقفی نے اس کو قتل کیا۔ ایک دن کہا کہ میں کل ایک شخص کو قتل کروں گا اور اس سے تمام مومنین اور فرشتے اللہ سب خوش ہو جائیں گے۔ اس کے دربار میں بیٹھا ہوا شخص سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ یقیناً ابن سعد کی طرف ہے، عمر بن سعد کی طرف۔ وہ گھر گیا، گھر جا کے اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ پیغام پہنچاؤ کہ صبح تیرا قتل ہونے کی کوئی مجھے خبر ملتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، مختار ثقفی میرا بڑا اچھا دوست ہے، ساتھی ہے، ہم نوالا، ہم پیالہ تھے، ایسی کوئی بات نہیں، تجھے شک ہوا ہے۔ صبح کو اس کو بلا بیٹا، گورنر ہاؤس سے پیغام گیا کہ ابن سعد کو بلایا جائے۔ ابن سعد نے کہا کہ بیٹا تو چلا جا۔ بیٹا چلا گیا، بیٹا کا نام ہے ابو حفص۔ حفص سے پوچھا ابو کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ ذرا گوشہ نشین ہو گئے ہیں، وہ اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے، وہ نہیں آتے۔ انہوں نے کہا جب حسین کا قتل کرنا تھا تب تو اس کو یہ اللہ اللہ یاد نہیں آئی، تب تو اس کو یہ اللہ اللہ یاد نہیں آئی، تب مصلی یاد نہیں آیا، تب قرآن کی تلاوت اس کو سجائی نہ دیتی تھی۔ اس نے کہا بلاؤ اس کو، اور اگر وہ آنے میں ضد کرے تو وہیں کاٹ کے اس کا سر لے کے آؤ۔ وہ آنے میں ضد کرتا ہے، اس کا سر ہی آتا ہے۔ جب سر آ کے یہاں رکھا جاتا ہے تو حفص سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا میرا باپ عمر بن سعد کا سر ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی قتل کرو۔ اس کے بیٹے کو بھی قتل کر کے مختار ثقفی کیا کہہ رہا ہے باپ کا سر حسین کے بدلے کاٹ دیا ہے اور بیٹے کا سر علی اکبر کے صدقے کاٹ دیا۔
اس کے بدلے میں کاٹ دیا، سروں کو کاٹ دیا گیا۔ خولی بن یزید یہ کون تھا؟ ابھی میں ذکر کرتے گیا ہوں، جس نے سر حسین کو ان کے تن سے جدا کیا تھا، خولی بن یزید۔ اس کا نمبر آتا ہے، یہ گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ گیا، اور وہ جیسے وہ مرغیوں کا ایک ٹوکرا سا نہیں ہوتا جس کے اندر مرغیاں رکھ دیتے ہیں، اس ٹائپ کا ایک ٹوکرا، اس کے اندر دبک کے بیٹھ گیا کہ میرے پیچھے تلاش میں پولیس آ رہی ہے۔ بیوی کو کہا کہ بتانا نہیں۔ بیوی چونکہ محبان اہل بیت تھی اور دل میں اس کے غم تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ قاتلان حسین میں شامل ہے، اور پولیس جب پوچھتی ہے، سپاہی جب پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے تیرا شوہر، تو کہتی ہے مجھے پتہ نہیں، منہ سے کہہ رہی ہے مجھے پتہ نہیں، ہاتھ سے اشارہ کر دیتی وہ رہا۔ وہاں سے نکالتے ہیں، اس کا سر بھی کچل دیا جاتا ہے، اس کا سر بھی کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی لاش کو شاہراہ عام پہ لٹکا کے جلا دیا جاتا ہے، اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی، مختار ثقفی چوک میں ہی کھڑا رہا۔ یہ مختار ثقفی نے پھر شمر کو قتل کرایا، اور کیسے قتل کرایا؟ پہلے قتل کیا، بعد میں کتوں کے حوالے کر دیا شمر کو۔ تفصیلات تو ظاہر ہے کہ کہاں سے بھاگا، کیسے کاٹا، یہ تفصیلات نہیں، انجام میں بتا رہا ہوں۔ اس طریقے سے جس نے جیسے جس طریقے میں بھی امام حسین کے لشکر کے کسی فرد کو بھی نقصان پہنچایا تھا، وہ یا تو مختار ثقفی کی تلوار کا نشانہ بنا، یا رب ذوالجلال کے کسی نہ کسی عذاب و غضب کا شکار ہو گیا۔ کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کو کچھ ہوا، کوئی جل کے مر گیا، کوئی کسی بھی طریقے سے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک شخص اللہ اکبر بیٹھا ہوا تھا، اور لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور کہا کہ 6000 کوفیوں کو مختار ثقفی اب تک قتل کر چکا ہے۔ 6000 کوفیوں کو جو یزیدی لشکر میں موجود تھے، حسین کے مخالف آ کر کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اس نے قتل کر دیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ کچھ نہ کچھ تو ہر کسی کے ساتھ ہو ہی رہا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں بھی اس لشکر میں تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بھی تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ بدبختی کا اندازہ لگائیے کہ چلو بندہ چپ ہی کر جائے، اب یا کہ چپ کر جائے، لیکن نہیں ہوا کیا کہ وہ شخص کھڑا ہوا اور جا کر اس نے اپنا چراغ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ کیسے ہوا، کیا ہوا، اس سے کچھ ٹھیک نہ ہوا، بس وہ آگ اس کو لگی اور جل کر وہ اس کے اندر پورا جسم اس کا آگ میں لپٹ گیا۔ بھاگتا بھاگتا فرات کے اندر کودتا ہے، لیکن رب کی رضا دیکھ لو، پانی بھی آگ بجھا نہیں رہا، اور بالآخر پانی کے اندر جلتا ہوا مر گیا، پانی کے اندر جلتا ہوا۔ اس طرح کے دسیوں واقعات تاریخ کی کتب میں موجود کہ امام حسین کے قاتل چاہے وہ ہاں کرنے میں تھے یا تلوار لے کے موجود تھے میدان میں، سب کا انجام انتہائی برا ہوا، سب واصل جہنم ہوئے، حتیٰ کہ ابن زیاد بھی جو ہے وہ بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا، اور اس کا جب سر کاٹا گیا، جس دن اس کو قتل کیا گیا، تقریباً 7 سال کے بعد، 7 سال لگ گئے اس سلسلے، 7 سال کے بعد 61 کے اندر یہ ہوا ہے، 67 یا 68 میں یہ ابن زیاد کا قتل کیا جاتا ہے، اس کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن تاریخ سنیے کیا ہے، 10 محرم۔ اور پھر یہی مختار ثقفی جس پتھر پہ سر انور حضرت امام حسین کا رکھا گیا تھا، وہیں چوک میں لا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے لوگوں دیکھو آج 10 محرم ہے، وہی تاریخ، وہی جگہ جہاں امام حسین کو جس تاریخ کو قتل کیا گیا اور رکھا گیا، آج اس کے بڑے دشمن کو بھی یہاں کر دیا گیا۔ تاریخ نے یہ بتایا کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ اپنے پیاروں سے کیسا پیار کرتا ہے، ان کا بدلہ لینے کا اہتمام وہ خود کرتا ہے۔ بعد میں کیا ہوا، یہ مختار ثقفی دعوی نبوت کر کے خود راندہ درگاہ ہوا اور پھر قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ نے اہل بیت اطہار کے قاتلوں کا بدلہ اسی سے دلوا دیا۔ کیا نظام ہے!
کیا نظام ہے رب کا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، علامہ شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے کتاب الکبائر، اس کتاب الکبائر میں امام ذہبی نے گناہ کبیرہ کی ایک فہرست لکھی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، شرک، جادو ٹونا، والدین کی نافرمانی وغیرہ وغیرہ، 1 2 3 70 گناہ اس نے جمع کیے، انہوں نے 70 گناہوں کی فہرست تیار کی۔ ان میں سے ایک آخر میں لکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی وہ جو ہوتی ہے نا بری تقدیر سے خوف زدہ، خفیہ تدبیر سے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ انسان میں نیک اعمال کرتے کرتے انسان میں اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے اور تقدیر تدبیر اس طرح غالب آ جائے کہ وہ جہنمی ہو جائے۔ یہ نمازیں اس بات پر اتراتے نہ رہ جاؤ کہ تم جو ہو جنتی ہو گئے پکے، آخری وقت تک عبادت کرنی ہے۔ امام حسین نے بتایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین یعنی موت آ جائے۔ امام حسین نے موت آنے تک عبادت کی ہے۔ اب قاتلان حسین کا بدلہ لینے والا مختار ثقفی ہم کہیں کہ یا پکا جنتی، لیکن نہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر، وہ دعوی نبوت کر کے بدبخت ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ بس کیا کہتے ہیں اس کو کہ بھریا اس کا جانے، وہ کہتے ہیں نا جس کا توڑ چڑھ جا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جو پہنچ گیا، کامیاب وہ ہے، کہتے ہیں نا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید من آمن من الوعید، عید یہ نہیں ہے کہ تو نے نئے کپڑے پہن لیے، عید کیا ہے کہ تو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، وہ عید کا دن ہے، اس کی کامیابی کی طرف توجہ رہنی چاہیے اور فکر رہنی چاہیے۔ آخر میں عزیزان مکرم محترم، یہ چند باتیں آپ دوستوں تک میں نے پہنچائیں۔ اب یہ سارا کچھ ہو گیا، یزید اپنے انجام کو پہنچا، ابن زیاد اپنے انجام کو پہنچا، اور شمر اپنے انجام کو پہنچا، خولی بن یزید اپنے انجام کو پہنچا، سب اپنے اپنے انجام کو پہنچے، اور بڑے برے طریقے سے۔ کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جن کے منہ سور کے ہو گئے، باقاعدہ طور پہ ان کا منہ سور جیسا بن گیا، اور وہ قاتلان حسین میں شامل تھے۔ کوئی کسی بھی زاویے سے اس قافلے کے خلاف تھا، وہ اپنے انجام بد کو پہنچا، لیکن امام حسین شہید ہو گئے۔ امام حسین کربلا کی ایک تاریخ رقم کر گئے۔ کربلا دراصل عشق اور امتحان کا ایک سنگم ہے۔ کربلا دراصل رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عکس ہے جو امام حسین نے وہاں کر کے دکھایا۔ کربلا دراصل عشق کی ایک معراج ہے، اور یوں ہی کربلا حریت کا درس دے رہی ہے۔ حریت سمجھ رہے ہیں نا، شروع میں کیا کہیں گے؟ آزادی۔ کربلا آزادی کا درس دے رہی ہے، اور روح عمل کا ایک استعارہ ہے کہ عمل کی اصل روح کیا ہے، وہ کربلا سے سمجھ میں آتی۔ کربلا ایک معیار حق ہے۔ کربلا اور سیرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پورے نوع انسانیت کے لیے ایک درس ہے، ایک پیغام انقلاب ہے، درس حریت ہے۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، پوری نوع بشری کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو، جب تک انسان کے ذہن میں، انسانی نسل انسانی کے ذہن میں کربلا موجود ہے، کردار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، زندہ اور بیدار ہے، کوئی بھی طاغوتی یلغار اور شیطانی وار ہم پہ کوئی اثر نہیں کر سکتے۔
جہاں جہاں کردار حسین ذہن سے محو ہوا، جہاں جہاں کربلا آنکھوں سے اوجھل ہوئی، وہیں شیطان اور نے اپنا حملہ کرے گا۔ امام بتا رہے ہیں کہ اگر باطل پرستوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک پیغام ہے، ایک معیار ہے، اور پیغام اور معیار کیا ہے کہ طاقت حق کا نام نہیں ہے۔ طاقت حق نہیں ہے، بلکہ حق طاقت ہے۔ طاقت کثرت حق نہیں ہے، حق کیا ہے؟ وہ حق طاقت ہے۔ امام حسین نے یہ بتایا ہے، اسی لیے شاعر یہ کہہ رہا ہے، حق پہ شب خوں مار سکتے نہیں باطل پرست، ذہن انسانی میں جب تک بیدار ہے کربلا۔ اللہ رب العزت ہمیں کربلا، صاحبان کربلا، اور بالخصوص امام کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت و کردار کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھ کر اپنی سیرت، اپنی کردار، اپنی رفتار، اپنا گفتار، اپنا اخلاق، اپنا ظاہر، اپنا باطن سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہماری نجات ہے، اسی میں صحیح حسینیت کا نعرہ تب لگے گا، حسینیت زندہ باد تبھی کہلانے کے حقیقی حقدار وہ ہیں جو حسینی کردار کو اپنائیں گے۔ آئے، کھایا پیا، لنگر لیا، نکل گئے، حسینیت زندہ باد کا نعرہ یہ کھوکھلا نعرہ ہے، اس کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ حسینیت زندہ باد ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے، لیکن اس میں ہمارا کیا حصہ ہے، اس کو اختیار کرنا۔ تو آئیے امام حسین کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو سب سے پہلے 2-3 چیزوں کے ساتھ وابستہ کریں۔ نمبر 1، حب نبی اور حب آل بیت کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ حب آل بیت اور آل نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ اور آل نبی کے ساتھ اپنی محبتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کر لیجیے، پہلا کام۔ دوسرا کام، سجدے کبھی قضا نہ ہو۔ پہلا والا انشاءاللہ تھا، دوسرا والا جو ہے آپ کا بہت ہلکا رہا۔ محبت کا معیار ہاتھ چومنا نہیں ہے، نبی کا وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دینا، حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی دیکھا کہ وہ وضو کا پانی نہیں گرنے دے، کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ اس کا رسول تم سے محبت کرے تو اپنی کردار کو اچھا کرو۔ وہ دکھاوے کی نماز تو منافق بھی مسجد میں حضور کے پیچھے ہی پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے ہی پڑھتا تھا نا۔ تو اس لیے اپنی سجدوں کو قضا نہ ہونے دینا، یہ حسین نے کردار عملاً بتایا، تو ہم بھی اپنی نمازیں قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات، قرآن کریم سے مضبوط تعلق قائم کریں انشاءاللہ۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ